الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. برادران اسلام، گالی گلوچ، سب و شتم یہ کسی بھی سماج اور معاشرے میں پسندیدہ عمل نہیں. ہر سماج اور معاشرے میں گالی گلوچ، سب و شتم اور طعن و تشنیع کو غلط نگاہ سے اور گھٹیا ترین ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شیعیت اور علویت کا دعویٰ کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو اپنا امام معصوم مانتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ اپنا خدا بھی مانتے ہیں. ان لوگوں کے رویے کو جب ہم علی رضی اللہ عنہ کے فرامین سے مقارنہ کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شیعیت علی کے دعوے دار ہیں یہ دروغگو، جھوٹے اور پکے ہی احمق لوگ ہیں. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 32، صفحہ نمبر 399. علی رضی اللہ عنہ کو کچھ شیعان علی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اہل شام کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرتے ہیں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی ایکشن لیا اور بلا تاخیر اس غلط روی کو، بد اخلاقی کو کنٹرول کرنے کے لیے عام فرمان صادر کیا. وہ یہ کہ کرہت لکم ان تکونوا لعانین شتامین تشتمون وتتبرؤون. میں تم لوگوں کے لیے لعن طعن اور سب و شتم کو حرام قرار دیتا ہوں کہ تم لوگ سب و شتم کرو اور تبرہ بازی کرو. تبرہ بازی کرنے والوں سنو، کرہت لکم ان تکونوا لعانین شتامین تشتمون وتتبرؤون ولكن لو وصفتم مساوی اعمالهم فقلتم من سیرتهم كذا وكذا. لیکن سنو شیعہ رافضیو، سنو، اگر تم اہل شام کے کرتوت کو بیان کرتے اور کہتے کہ اہل شام کے یہ کرتب اور یہ کارنامے ہیں تو بات مناسب تھی. وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ كَذَا وَكَذَا كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ. تو یہ بات معقول ہوتی اور قابل عذر بھی ہوتی. وَلَوْ قُلْتُمْ مَكَانَ لَعْنِكُمْ إِيَّاهُمْ وَبَرَاءَتِكُمْ مِنْهُمْ. اگر تم لوگ لعن طعن کی جگہ پہ اور تبرہ بازی کی جگہ پہ کہتے اللہم احقن دماءہم، اللہ اہل شام کے خون کی حفاظت فرما، ودماءنا اور ہمارے خون کی حفاظت فرما، واصلح ذات بینہم وبیننا اور اللہ ہمارے اور ان کے حالات کو بہتر کر دے، وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ
اور ان سب کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی راہ پر گامزن کر دے، حتی یعرف الحق منہم من جہلہ، یہاں تک کہ نادان حق کو جان جائے، نادان حق کو جان جائے، وَيَرْعَوِي عَنِ الْغَيِّ وَالْعُدْوَانِ مِنْهُمْ مَنْ لَجَّ بِهِ، اور سرکشی اور گمراہی سے باز آ جائے، جو سرکشی اور گمراہی کا شکار ہے وہ سرکشی اور گمراہی سے توبہ کر لے، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَخَيْرًا لَكُمْ، یہ اگر اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کرتے تو میرے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ الفاظ جب علی رضی اللہ عنہ نے ادا کیے تو جو گالی دینے والے تھے، سب و شتم کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا نقبل عظبک ونتأدب بأدبک، آپ کی نصیحت کو ہم قبول کرتے ہیں اور آپ کے آداب کے ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے الاخبار الطوال، دیونوری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 165 ہے، اس میں بھی ہے کرہت لکم ان تکونوا شتامین لعانین ولکن قولوا اللہم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بیننا وبینہم واہدہم من ضلالتہم حتی یعرف الحق من جہلہ ویرعوی عن الغی من لجج بہ۔ اس میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرو، تمام لوگوں کے خون کی حفاظت کی دعا کرو، لیکن یہ گالی دینا، سب و شتم کرنا، یہ علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں، اور جو علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر نہیں ہے وہ شیعہ بھی علی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ گالی باز لوگ ہیں، یہ لعانین لوگ ہیں، شتامین لوگ ہیں، یہ پارسی لوگ ہیں، یہ مجوسی لوگ ہیں، یہ سبائی لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے سماج اور معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اس بات کو اس قدر عام کرو، شیعہ تک اس بات کو پہنچاؤ، کیونکہ یہ تبرہ بازی کرتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ نے تبرہ بازی کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے امام معصوم کا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے امام معصوم کا تو بن۔